بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ کا کوئی پیچھا کر رہا ہے یا پھر آپ کی ہر حرکت پر کوئی نظر رکھے ہوئے ہے؟ اور اس فوٹوگرافر کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا، اور یہ بات بعد میں کھل کر سامنے آئی کہ یہ ایک شیرنی تھی جو کہ اس کی مدد حاصل کرنے کے لیے بےتاب تھی۔ ناظرین، ہم نے اپنے چینل پر ایسے بہت سے جانوروں کی کہانیاں آپ کے گوش گزار کی ہیں جنہیں انسانوں کی مدد کی، لیکن اس کہانی میں تو اس کے بالکل الٹ ہی ہوا، اور ایک مشکل میں گرفتار شیرنی وائلڈ لائف فوٹوگرافر سے مدد حاصل کرنے پہنچ گئی۔ آخر یہ شیرنی کس مشکل میں گرفتار تھی اور اس کو مسئلہ تھا کیا؟ آیا اس کے بچے کہیں زخمی ہو گئے تھے، یا پھر وہ اپنے پارٹنر یعنی شیر کے لیے مدد حاصل کرنا چاہتی تھی؟ اس کہانی میں وہ تمام جوابات موجود ہیں جو کہ شاید آپ کو حیران کرنے کے لیے کافی ہوں۔ ناظرین، ملک کے جارجیا میں موجود جارج نامی یہ وائلڈ لائف فوٹوگرافر آج بھی اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت تصویر اپنے کیمرے میں قید کرنے کی جستجو میں مگن تھا، لیکن اچانک اسے جنگل میں موجود ہلچل نے پریشان کر دیا۔ اس نے اس ہلچل کو اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا، لیکن اسے تب خوف کا جھٹکا لگا جب اسے یہ شیرنی اپنے بالکل پاس کھڑی نظر آئی۔ جانوروں کے بیہیویئر کو سمجھنے میں مہارت رکھنے والے اس شخص کو فوراً سمجھ آ گئی کہ اس شیرنی کو مدد چاہیے۔ اسی اثنا میں یہ شیرنی جنگل کی طرف چل پڑی، اور جارج بھی انتہائی احتیاط سے قدم اٹھاتا اس شیرنی کے پیچھے چلنے لگا، اور کچھ ہی دیر کے بعد اس کو دور ایک شیر پڑا نظر آ گیا۔ یہ شیرنی اس شیر کے پاس کھڑی ہوئی جارج کی طرف دیکھا اور پھر دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ جارج نے اس شیر کو اپنی دوربین سے دیکھا تو اسے یوں لگا کہ جیسے یہ شیر اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، لیکن غور کرنے پر اسے سمجھ آ گئی کہ یہ شیر زندہ ہے اور شدید درد میں مبتلا ہے۔ قریب جانے پر اس کو اس شیر کے درد کی وجہ معلوم ہو گئی۔ اس شیر کا پیٹ اس قدر پھولا تھا کہ دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ ابھی پھٹ جائے گا۔ اس کی موجودگی کا بھی شیر کو پتہ چل گیا، لیکن محض آنکھ کھول کر دیکھنے کے علاوہ اس ادمرے شیر کے اندر زیادہ ہمت نہیں تھی۔ اس شخص نے فوراً سے جانوروں کے ڈاکٹر کو کال کر دی۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی آنے کی حامی بھر دی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر صاحب کی کال جارج کو دوبارہ موصول ہوئی کہ وہ 1 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، اس لیے اگر ہو سکے تو فارسٹ رینجر سے کہہ کر آپ اس شیر کو بے ہوش کرنے والا ٹیکہ لگا دیں۔ جارج نے اس شیر کو ٹیکہ لگا دیا اور پہلے سے ہی لاچار شیر سکون کی نیند سو گیا۔ کافی دیر تک جارج ڈاکٹر صاحب کے آنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن ڈاکٹر صاحب تو دور، ان کی گاڑی کا کوئی نشان بھی جارج کو دور دور تک نظر نہ آیا۔ ڈاکٹر صاحب کو کال کی تو انہوں نے کہا کہ ان کو ابھی مزید کچھ وقت لگے گا کیونکہ وہ شہر کی ٹریفک میں پھنس گئے تھے۔ اصل مسئلہ جارج کے لیے یہ تھا کہ اب بے ہوشگی کی دوا کا اثر اس شیر سے ختم ہو رہا تھا، اور یہ شیر اب ہوش میں آنے ہی والا تھا، اور اس شیر سے خیر کی کوئی امید نہیں تھی۔ شیر ہوش میں تو آ گیا، لیکن اس کے اندر جارج کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر صاحب کی گاڑی دور سے آتے دیکھ کر جارج کی جان میں جان آئی۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے ساتھ جو بے ہوشی کی دوا لائی تھی، اس کے ذریعے اس شیر کو ڈاکٹر صاحب نے پھر سے بے ہوش کر دیا، کیونکہ بے ہوش کیے بغیر اس کے پیٹ کا معائنہ کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو فوراً سے سمجھ آ چکی تھی کہ اس شیر کے پیٹ میں کچھ پھنسا ہے، اور وہ بھی گردن کے بالکل قریب۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کو حیرت کا تب جھٹکا لگا جب انہوں نے اس شیر کے پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کیا۔ ان کو الٹرا ساؤنڈ میں یہی لگا کہ اس کے پیٹ میں گوشت کا ایک ٹکڑا پھنسا ہے، لیکن اصل سوال یہ تھا کہ یہ گوشت اس کے پیٹ میں ہضم کیوں نہیں ہو رہا، کیونکہ گوشت کھانا تو ایک شیر کے لیے بالکل نارمل بات ہے۔ آخر اس کے پیٹ کو جنگل میں ہی کاٹنے کا فیصلہ کیا گیا، اور ڈاکٹر نے جب اس کے پیٹ کو کاٹا تو ڈاکٹر کو بھی انسان ہونے پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس شیر کے پیٹ میں موجود یہ گوشت کا ٹکڑا گل سڑ چکا تھا، اور شیر کے پیٹ کے پھولنے کی وجہ بھی یہی گوشت کا ٹکڑا تھا۔ لیکن اس گوشت کے ٹکڑے سے باہر نکلی پلاسٹک کو دیکھ کر ڈاکٹر کو اس گوشت کے ٹکڑے کے نہ ہضم ہونے اور اس بے زبان کو یوں تکلیف دینے اور موت کے منہ میں ڈالنے کی وجہ پتہ چلی۔ گوشت ہٹانے پر اندر سے ڈاکٹر کو ایک بڑی سی چپ ملی جو کہ اس گوشت میں پھنسی تھی، اور یہ گوشت اس چپ کی وجہ سے ہی اس کے پیٹ میں پھنسا تھا۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر نے فوراً پولیس کو کال کر دی۔ پولیس نے آ کر اس چپ کو اپنے قبضے میں لیا، اور جب اس پر تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ ان شکاریوں نے گوشت میں لگا کر اس شیر کو ڈالی تھی جو کہ شیروں کا کالا کاروبار کرتے ہیں تاکہ اس شیر کو ٹریک کیا جا سکے۔ خیر، اس شیر کا پیٹ سیل دیا گیا اور دور کھڑے ہو کر یہ لوگ اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگے، اور شیر آنکھیں کھولنے کے بعد کافی دیر ادھر ہی پڑا رہا۔ کافی دیر بعد جب وہ اٹھ کر اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہوا تو تب جا کر ان لوگوں کو اپنی کوششیں رنگ لاتی ہوئی نظر آئیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔